فرمایا کہ یرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں، ویبقى واحد، اور ایک ہی چیز قبر میں ساتھ اترتی ہے، اور وہ اس کا عمل۔ اہل بھی لوٹ آتا ہے، کبھی کسی بیٹے نے نہیں کہا کہ مجھے اپنے باپ کے ساتھ دفن کر دو، اور مال بھی لوٹ آتا ہے، کبھی کسی وارث نے نہیں کہا کہ بڑی محنت سے کمایا ہے تو کچھ اس کی قبر میں ساتھ رکھ دو، بالکل نہیں۔ تو پھر بندے کو یہاں سوچنے کی اور فکر کی مہلت موجود ہے کہ وہ سوچے کہ اس کا حقیقی مال کون سا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کو دو گے، اس کی راہ میں خرچ کرو گے، تو تمہارے مال میں کمی نہیں آنے دوں گا، وہ بھی بڑھتا رہے گا۔ تو دنیا کا سرمایہ بھی بڑھ رہا ہے، اور جو مال اللہ کو دیا وہ بھی بڑھ رہا ہے۔ یہ دوہرا فائدہ ہے، یہ اس دین کی سماحتیں اور برکتیں۔ تو فرمایا کہ پھر سن لو، تمہارا مال وہ ہے جو تم نے اللہ کو دے دیا، آگے بڑھا دیا، اور جو پیچھے چھوڑا وہ تمہارے وارث کا مال۔ تو اس مال کو وارث کا مال کہا جا سکتا ہے۔ جب تک تم زندہ ہو وہ مال تمہارا ہے حقیقتاً، مگر اس حدیث کی روشنی میں اس کو وارث کا مال بھی کہا جا سکتا ہے مجازاً، اس مال کی نسبت آپ کی طرف ہے حقیقتاً، یہ حقیقی نسبت ہے، اور آپ کی زندگی میں آپ کے وارث کی طرف اس کی نسبت ہے مجازی، اور جب آپ کا انتقال ہو گیا تو اب وہ مال حقیقتاً آپ کے وارث کا ہو گیا۔ اور آپ کا مال کیا ہے؟ جو آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ کو دے دیا، وہ آپ کے کھاتے میں محفوظ ہے، اور اس کا اجر بڑھا چڑھا کر آپ کو دیا جائے گا۔ اب ایک حدیث یہاں ہم ذکر کریں گے جو بظاہر ایک تعارض پیدا کر رہی ہے۔ اس کا معنی تو یہ ہوا کہ انسان اپنا مال آگے بڑھا دے، ورثاء کے لیے کچھ نہ چھوڑے، ورثاء کے لیے کچھ نہ چھوڑے، کیونکہ اس کا مال وہی جو اس نے آگے بڑھا دیا۔ لیکن وہ حدیث جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی، جو ایک مرض میں مبتلا تھے، اور نبی علیہ السلام ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے، تو چونکہ بہت بڑے تاجر تھے تو انہوں نے پوچھا کہ میں اس مال کا کیا کروں، کیا یہ مال صدقے میں دے دوں سارا؟ فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا کہ آدھا؟ فرمایا کہ نہیں۔ پوچھا کہ ایک تہائی؟ فرمایا کہ ایک تہائی دے سکتے ہو، والثلث کثیر، ایک تہائی بھی ویسے زیادہ ہے، لیکن ایک تہائی سے زیادہ مت دو، باقی مال چھوڑ جاؤ ورثاء کے لیے۔ تو دونوں حدیثوں کے مضمون میں بظاہر تعارض ہے۔ پہلی حدیث کا مدعا یہ ہے کہ سارا مال آگے بڑھا دو، تمہارا وہ اصل مال ہے۔ اس حدیث کا مدعا یہ ہے کہ ایک تہائی آگے بڑھاؤ اور دو تہائی وارثوں کے لیے چھوڑ کے جاؤ۔ تو بظاہر ایک تضاد سا سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ تعارض قابل حل ہے۔ مسئلے کی دو صورتیں، ایک ہے انسان کا مال خرچ کرنا بحالت صحت، جب اس کی کاروبار چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، آج کما رہا ہے، کل کما رہا ہے، پرسوں کما رہا ہے۔ بحالت صحت اگر سارا مال دے دے اللہ کی راہ میں تو دے سکتا، اس کو اختیار ہے، کل اور آ جائے گا اور کما لے گا۔ اس مال میں سے وارثوں کا حصہ بھی بن جائے گا۔ اور ایک ہے جب انسان مریض ہو جائے اور لگے کہ مرض الموت ہے، تو اب وہ سارا مال نہیں خرچ کر سکتا، پیچھے اس کے ورثاء ہیں جن کے لیے چھوڑ کے جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جناب سعد سے فرمایا تھا
انک انتظر ورثتک اغنیاء خیر لک من انتظرہم عالۃ یتکففون الناس. اگر اپنے وارثوں کو تم مالدار چھوڑ کے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم انہیں فقراء چھوڑ کے جاؤ جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگیں، ہاتھ پھیلائیں. تو مسئلے کی دو نوعیتیں ہیں. ایک ہے مال خرچ کرنا بحالت صحت، صحت ہے تو سارا مال خرچ کر دے، جس پر شاہد عدل وہ قصہ ہے جب ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے صدقے کی اپیل کی تو امیر المومنین عمر بن خطاب نے اپنے دل میں سوچا ہمیشہ ہر نیکی کے معاملے ابو بکر صدیق مجھ سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو آج تو میرے گھر میں زر کثیر ہے، ایک خطیر مال موجود ہے، آج تو میں ابو بکر صدیق کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا رضی اللہ عنہ. اپنے گھر گئے اور آدھا مال لے کر آ گئے، بڑی بھاری گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہوئی نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھیر کر دی. آپ نے پوچھا کہ ماذا ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا کہ ابقیت لہم مثلہ، کہ آدھا لے کر آ گیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا، جتنا لایا ہوں اس کا مثل گھر میں موجود ہے. تھوڑی دیر بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، ان کے سر پر بھی بھاری گٹھڑی سامان لدا ہوا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دی. ان سے بھی پوچھا ماذا ابقیت لأہلک، کیا چھوڑ کر اپنے گھر والوں کے لیے؟ عرض کیا کہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اپنے گھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا ہوں، باقی سب لے کر آ گیا. امیر عمر نے سوچا کہ ابو بکر میں تم سے سبقت نہیں لے جا سکتا. کوئی دنیا کا انسان چاہے کہ عملی اعتبار سے میں صدیق کائنات کو پیچھے چھوڑ دوں، یہ ممکن نہیں. تو دیکھیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال دے دیا اور آپ نے قبول کر لیا. یہ ہے صدقہ بحالت صحت. تو انسان کا مال ہے، اختیار ہے، اس کو سارا خرچ کر دے، کل اور آ جائے گا. کاروبار چل رہا ہے، صحت موجود ہے، مزید مال کما لیں گے. لیکن ایک ہے بحالت مرض، جب مرض شدید ہو، مرض الموت کا اندیشہ ہو، اب وہ سوچے کہ میں سارا مال خرچ کر دوں، اس سے روکا. بس اب اس کے ذمہ وصیت ہے اور وہ 1/3 مال کی، 1/3 کو آپ نے کثیر کہا ہے، 1/3 سے کم ہونا چاہیے، لیکن چلے 1/3 آپ کر دیں. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ سے پوچھا گیا کہ افضل صدقہ کیا ہے، سب سے افضل صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمد الغناء. سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس طرح کہ تم صحت مند ہو اور مال کی محبت اور حرص بھی آپ کے اندر موجود ہے. مال خرچ کرنے کی صورت میں فقر کا اندیشہ بھی ہے، اور مال نہ خرچ کرنے کی صورت میں مالداری کی توقع اور امید بھی ہے، مگر تم پھر بھی صدقہ دے دو، یہ صدقہ سب سے افضل. اور فرمایا کہ ایسا نہیں کہ موت آ گئی، وقت موت قریب آ گیا اور جان حلق میں اٹک گئی، اب کہے کہ لفلان کذا و لفلان کذا، میرا جو مال ہے اس میں اتنا مال فلاں کو دے دو، اتنا مال کسی ادارے کو دے دو، اتنا مال کسی یتیم خانے کو دے دو. اب کوئی فائدہ نہیں. لقد کان لفلان، اب وہ فلاں فلاں کا، یہ تمہارا نہیں ہے. تو ان نصوص سے آپ پر بات واضح ہو چکی ہوگی اور یہ بات سامنے آ چکی ہوگی کہ ایک انسان کے لیے افضل جو مال اس کا ہے وہ وہی ہے جو اپنے ہاتھوں سے دے دے اللہ کی راہ میں، اور اپنے فائدے اور نفع کے لیے اپنے کھاتے میں اس کو جمع کرا دے اللہ تعالیٰ کے ہاں، تاکہ وہ مال اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بڑھتا رہے
اور اس کا بڑھتے رہنا آخرت کے لیے بھی دنیا کے لیے بھی. دنیا کا مال بھی بڑھے گا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. احادیث موجود ہیں، نصوص موجود ہیں، اور جو اللہ کو دے دیا اللہ اس کو بڑھائے گا خوب. جب قیامت کا دن ہوگا تو غور کریں کہ ایک کھجور پہاڑ بن چکی ہوگی، اور جن لوگوں کے صدقات لاکھوں اور کروڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں ان کا سرمایہ کس قدر بڑھ جائے گا. یہ فکر امام بخاری رحمہ اللہ نے دی ہے اس حدیث کی روشنی میں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.